قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، کہ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان کی طرف اشارہ کیا اور اسے اللہ رب العالمین نے اپنی دلیل قرار دیا، اور یہ سب جانتے ہیں کہ دلیل ہمیشہ دعوے کے جواب میں ہوتی ہے۔ جب تک دعویٰ نہ ہو تب تک دلیل نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العالمین جل جلالہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلیل قرار دیا تو اس کا مقصد تھا کہ اس کے پیچھے کوئی دعویٰ ہے۔ سب سے پہلے تو حاجت اس دعوے کو سمجھنے کی ہے۔ جب وہ دعویٰ سمجھ میں آئے گا تو پھر دلیل بدرجہ اتم سمجھ میں آئے گی۔ جب ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی طرف غور کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف، آپ کے واضح و ارشادات کی طرف غور کیا، تو وہاں پر دعویٰ یہ ملا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حبیب آپ ان کو کہہ دیجئے اللہ وحدہ لا شریک ہے، قل هو اللہ احد۔ اے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ جو تم نے کعبہ کے اندر 360 بت چھپا رکھے ہیں، یہ اللہ کا شریک نہیں ہے۔ یہ بت تمہارے معبود بالکل نہیں ہے۔ آپ انہیں یہ بھی بتا دیجئے کہ یہ جو لات کے سامنے، منات کے سامنے، عزا کے سامنے اور اپنی دیویوں کے سامنے جھکتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور وہ وحدہ لا شریک ہے، بلا شرکت غیر ہے، وہ پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ کیوں؟ اسی کو ایک دوسرے انداز میں اللہ رب العالمین نے بیان کرتے ہوئے قرآن پاک میں ذکر کیا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے، کائنات کے سسٹم کو بہتر رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ اس کے اندر معبود فقط ایک ہوتا۔ اگر 360 تو بڑے دور کی بات ہے، اگر ایک معبود کے ساتھ دو بھی ہو جاتے، ایک کے ساتھ دوسرا بھی ہو جاتا، تو پوری کائنات کا نظام درم برم ہو جاتا۔ ایک معبود چاہتا کہ سورج نکل آئے، دوسرا معبود چاہتا سورج غروب ہو جائے۔ ایک معبود چاہتا کہ چاند رات کو ہونا چاہیے، دوسرا معبود چاہتا چاند دن کو ہونا چاہیے۔ ایک معبود چاہتا کہ نظام کائنات چلنا چاہیے، دوسرا معبود چاہتا کہ نظام کائنات بند کر دینا چاہیے۔ ایک معبود چاہتا کہ فلاں کو اولاد ہونی چاہیے، دوسرا معبود چاہتا کہ اولاد نہیں ہونی چاہیے۔ ایک معبود چاہتا کہ بیٹا ہونا چاہیے، دوسرا معبود چاہتا کہ بیٹی ہونی چاہیے۔ پورے نظام کے اندر، پورے سسٹم کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس میں دوسرا معبود بھی آ جاتا تو نظام کائنات میں فساد واقع ہو جاتا۔ 360 معبود تو بڑے دور کی بات ہے، تم 360 معبود لے کر آئے ہو، یہاں پر ایک کے ساتھ دوسرا معبود نہیں چل سکتا۔ معبود ہوگا تو فقط ایک ہوگا، تاکہ نظام کائنات کو آسانی کے ساتھ چلایا جا سکے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حبیب آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اب دعویٰ بہت بڑا تھا، 360 معبودوں کی بھی نفی کی گئی جو جھوٹے باطل معبود تھے، لات منات عزا کی بھی نفی کی گئی، آتش پرستوں کی، زر پرستوں کی، ستارہ پرستوں کی، مجوسیوں کی، نصرانیوں کی، سب کی نفی کی گئی۔
کہا نہیں معبود صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ تمہارے بت بھی معبود نہیں ہو سکتے، سورج چاند ستارے اور آگ بھی یہ معبود نہیں ہو سکتے، معبود صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ بہت بڑا دعویٰ تھا۔ پھر اب دعویٰ جتنا بڑا تھا نا، اس کے مقابلے میں دلیل اتنی بڑی لانے کی حاجت تھی تاکہ اس دعوے میں مضبوطی پیدا کی جا سکے۔ تو اس دعوے کی مضبوطی کے لیے پھر اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور دلیل مبعوث فرمایا۔ فرمایا کہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ رب العالمین پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اللہ سب کا رازق ہے۔ اس دعوے کی دلیل اللہ کا یہ حبیب ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو جو معجزات عطا کیے ہیں، اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو جو کمالات عطا کیے ہیں، ان معجزات اور کمالات کو دیکھ کر تصور کرو کہ اس حبیب کو پیدا کرنے والے مالک کی کتنی قوت اور طاقت ہوگی۔ فرمایا کہ میرا حبیب جب تمہارے سامنے آئے گا، اس کی مٹھی کے اندر اگر پتھر بھی کلمہ پڑھیں گے، درخت اس کو چل کر سلام کریں گے، جانور اس کی بارگاہ میں جا کر فریادیں کریں گے، اگر یہ برتن کے اندر پانی ڈال دے تو ایک لوٹے کے ساتھ پورا لشکر پانی کے ساتھ سیراب ہو جائے گا، اگر یہ میرا معبود اشارہ کرے تو مغرب میں ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے گا، اگر یہ میرا معبود اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو کر زمین پر حاضری دینے کے لیے آ جائے گا۔ اس سے تم اندازہ کرنا کہ جس معبود نے ایسے محبوب کو پیدا کیا ہے، وہ معبود خود کتنی طاقت اور قدرت والا ہوگا۔ جس نے اس قدر باکمال دلیل تمہیں عطا کی ہے، اس کے پیچھے دعویٰ کتنا مضبوط ہوگا اور وہ خالق کتنا بڑا ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برہان یعنی کہ دلیل قرار دیا۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل حیات طیبہ، اس کا تعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواجی زندگی کے ساتھ ہو، خانگی زندگی، گھریلو زندگی ہو، یا بطور تاجر ہو، یا بطور سپہ سالار ہو، یا بطور امام و خطیب ہو، یا بطور نبی کریم ہو، اللہ رب العالمین کی طرف سے دلیل ہے۔ یہ پوری کائنات کے لیے اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو ایک نمونہ بنا دیا، ثبوت بنا دیا کہ یہ مشعل راہ ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ۔ اب دیکھیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کمال تھا کہ اللہ رب العالمین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معجزات عطا کیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گلائے عقیدت پیش کرنے کے لیے، جیسا کہ شاعر نے لکھا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوبہ دارن تو تنہا داری، کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو حسن عطا کیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دم کے اندر، پھونک کے اندر جو اللہ نے کمال رکھا تھا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے عصا کے اندر جو اللہ نے طاقت رکھی تھی، اور پھر باقی انبیاء کے معجزات، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک اللہ رب العالمین نے جتنے انبیاء کو جتنے معجزات عطا کیے تھے، کسی کو 2، 4، 6، 8 اس دور کی حاجت کے مطابق، عرض کی کہ آنچے خوبہ دارند تو تنہا داری، کہ یا رسول اللہ وہ تمام معجزات آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک تمام انبیاء کو جمع کر کے اللہ نے عطا کیے تھے، اور وہ تمام کمالات اللہ نے جمع کر کے آپ تنہا کو عطا فرما دیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال تھا کہ اللہ رب العالمین نے تقریباً 1,24,000 انبیاء کو جو معجزات عطا کیے تھے، وہ سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں یکجا فرما دیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں جمع فرما دیے، تاکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین کی بہتر دلیل کے طور پر سامنے آ سکیں۔ ابھی تو عالم شباب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ ملک شام کے سفر تجارت کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کے اس قافلے کے اندر اور بھی مکہ کے بڑے بڑے زعماء اور بڑے بڑے تاجر حضرات موجود تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ جب ابو طالب کا قافلہ ملک شام کے ایک معبد کے پاس پہنچا تو وہاں کا جو بڑا عیسائی پادری تھا،
وہ اچانک اپنے معبد کے اندر سے نکلا اور قافلے کے اندر داخل ہو گیا۔ قافلے کے لوگ بڑے حیران ہوئے کہ ہمیں یہاں آتے جاتے زندگی گزر گئی اور آج تک یہ بڑا پادری اپنے معبد کے اندر سے نکلا نہیں ہے، یہ آج کیسے نکلا؟ وہ ان کے استقبال کے لیے نکلا اور استقبال کے بعد وہ قافلے کے اندر داخل ہو گیا، ہر گھوڑے سوار اور اونٹ سوار کے پاس کھڑا ہو کر اس کو غور سے دیکھتا اور پھر آگے روانہ ہو جاتا، حتیٰ کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پاس پہنچا اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور آپ کو سواری سے اترنے میں مدد دی۔ لوگوں نے پوچھا کہ بڑے تعجب کی بات ہے، ہمیں یہاں پر آتے ہوئے زندگی بیت گئی، آج تک آپ ابھی اپنے کمرے سے باہر تشریف نہیں لائے، تو آج آپ کے آنے کی کیا وجہ ہے؟ تو اس پادری نے کیا بہترین جواب دیا، اس نے کہا کہ جب سے تم لوگ اپنے شہر سے نکلے ہو میں نے دیکھا کہ راستے میں آنے والا ہر درخت اور ہر پتھر تمہارے قافلے کے اندر موجود ایک شخص کو سلام کہتا تھا اور اس کے لیے کلمہ پڑھتا تھا، اور میں یہ بھی اچھی طرح جانتا ہوں کہ ایسا اللہ رب العالمین صرف اپنے نبی کو عطا فرماتا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگا کہ جان لو کہ یہ اللہ رب العالمین کے نبی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنا آخری نبی بنا کر تمہارے اندر مبعوث فرمایا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عروج کا ایک معجزہ تھا۔ کبھی عالم شباب کے اندر وہ درخت اور پتھر اور پہاڑ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے جاتے سلام کیا کرتے تھے، اور حضرت علی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہم شہر سے باہر نکلے، کچھ افراد ہمارے ساتھ تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم شہر سے باہر نکلے تو ہمیں مختلف قسم کی آوازیں محسوس ہوئیں، جیسے کوئی بول رہا تھا، کچھ باتیں ہو رہی تھیں۔ ہم نے تعجب سے دائیں بائیں دیکھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرب و جوار کے پہاڑ مجھ پر سلام پیش کر رہے ہیں، قرب و جوار کے پہاڑ مجھ پر سلام پیش کر رہے ہیں۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مبعوث کیا تھا اس وقت شہر مکہ کے اندر ایک پتھر تھا جو مکہ میں آتے جاتے مجھ پر سلام پڑھا کرتا تھا، اور سرکار نے فرمایا کہ میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں، وہ پتھر مجھ پر سلام پڑھتا تھا اور میں آج بھی اس کو جانتا ہوں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عروج کی ایک داستان تھی کہ پتھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کلمہ پڑھا کرتے تھے۔ اور حضرت ابو یعلیٰ کی وہ روایت تو بڑی مشہور ہے نا، حضرت ابو یعلیٰ فرماتے ہیں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہر سے باہر نکلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر کھڑے تھے، ایک کافر آ گیا حضور کی بارگاہ میں، کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے آپ سے ایک معجزہ چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معجزے کے بعد اسلام لاؤ گے؟ اس کی بالکل میں اسلام لاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا معجزہ چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے معجزہ یہ چاہیے کہ وہ سامنے جو درخت ہے نا وہ چل کر آپ کی بارگاہ میں آئے اور آپ پر سلام پیش کرے اور پھر اس کے بعد واپس چلا جائے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا وہ درخت میں جا کر اس کو کہوں کہ میرے پاس آئیے، تم جا کر کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا بڑی کمال کی بات ہے کہ میں جا کر اس کے کہہ دوں۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ اس کے پاس اور اس کو جا کر کہو کہ اللہ رب العالمین کے نبی تجھے اپنے پاس بلاتے ہیں۔ وہ شخص گیا اور اس نے جا کر درخت کو مخاطب ہو کے کہا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جیسے ہی درخت تک یہ میسج پہنچا، یہ پیغام پہنچا، وہ درخت سب سے پہلے زمین پر دائیں طرف جھکا، پھر بائیں طرف جھکا، پھر آگے جھکا، پھر پیچھے کی طرف جھکا، گویا کہ اس نے جھک کر اپنی جڑوں کو زمین سے نکالا اور پھر چلتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کہا کہ میں گواہی پیش کرتا ہوں کہ آپ اللہ رب العالمین کے آخری نبی ہیں۔ اور صرف یہیں پر اکتفا نہیں ہوا بلکہ اس کے بعد وہ درخت وہاں سے واپس گیا اور اسی مقام پر جہاں اس کی جڑیں موجود تھیں وہاں پر جا کر وہ زمین کے اندر دوبارہ پیوست ہو گیا اور زمین مل گئی اور درخت ایسے کھڑا ہو گیا جیسے وہاں کبھی نکلا ہی نہ تھا۔
اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کمال تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب قضائے حاجت کے لیے باہر تشریف لاتے، آپ جہاں پر بھی بیٹھتے دائیں بائیں سے درخت چل کر حضور کے سامنے آتے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پردہ میسر فرماتے تھے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے اوپر چڑھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام بھی موجود تھے، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی اور حضرت فاروق اعظم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام احد پہاڑ کے اوپر چڑھے، یہ وہ احد پہاڑ ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے اور آپ احد پہاڑ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور آپ نے اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ سامنے جو پہاڑ ہے نا، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ فرمایا کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ یہ بھی کمال ہے اس احد پہاڑ کی، یہ فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کے ساتھ محبت ہے۔ آقا علیہ السلام جب اس پہاڑ کے اوپر چڑھے تو فرط جذبات سے وہ پہاڑ جھومنے لگا کہ تاجدار کائنات میرے اوپر سوار ہو گئے، اللہ کے آخری نبی میرے اوپر تشریف لے کر آئے۔ وہ فرط مسرت سے جھومنے لگا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پاؤں کی ٹھوکر ماری اور فرمایا کہ خبردار، علیک نبی و صدیق و شہیدان، اے پہاڑ اپنی جگہ پر قائم ہو جا، تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی، اللہ کا صدیق اور اللہ کے 2 شہید موجود ہیں۔ علیک نبی و صدیق و شہیدان، تم پر اللہ کا نبی ہے، اللہ کا ایک صدیق ہے اور 2 شہید موجود ہیں۔ اور وہ پہاڑ اپنی جگہ پر جم گیا۔ آپ اندازہ فرمائیں احد پہاڑ کی خوشی کا عالم کہ وہ سرکار سے کیسے محبت کرتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر وہ خوشی سے جھومنے لگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر فرط مسرت سے ناچنے لگا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے روکا کہ خبردار اپنے مقام پر رک جا، یہ احتیاط کا عالم ہے کہ اللہ کا نبی تیرے اوپر موجود ہے۔ اور اس حدیث کے اندر یہ بڑی معروف حدیث مبارکہ ہے، یہ بھی آپ اندازہ فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمانا کہ علیہ کا صدیق، علیہ کا نبی و صدیق و شہیدان، یہ میں سوال آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس میں بیان نہیں کروں گا۔ فرمایا کہ علیہ کا نبی و صدیق و شہیدان، یہ جملے غور سے سماعت فرمائیے گا، آپ کو کتب حدیث کے اندر بڑی بڑی کتابوں میں بڑی آسانی سے ملیں گے۔ ایک اللہ کا نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ شہیدوں کا اشارہ کس کی طرف کیا؟ حضرت فاروق اعظم کی طرف، حضرت عثمان غنی کی طرف۔ کیا وہ شہید کر دیے گئے تھے؟ شہید ہو گئے تھے؟ موجود تھے نا ابھی، شہید تو نہیں ہوئے تھے، لیکن سرکار نے فرمایا کہ علیہ کا شہیدان، تم پر 2 شہید موجود ہیں۔ ابوبکر صدیق نے بھی نہیں کہا کہ حضور آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو شہید نہیں ہوئے۔ فاروق اعظم نے بھی نہیں کہا حضور آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو شہید نہیں ہوئے۔ حضرت عثمان نے بھی نہیں کہا کہ حضور میں تو آپ کے سامنے موجود ہوں، میں شہید تھوڑی ہوں۔ انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ سرکار نے جو ارشاد فرما دیا یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو علم اللہ ہی عطا فرماتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو علم اللہ ہی عطا فرماتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین جل جلالہ نے یہ مقام بھی عطا فرمایا تھا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو سمجھنے کی اور سمجھ کر آپ کی اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین و معلینا۔